جی جی السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی میں آپ کو کافی دیر سے سن رہا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ تو سر میں نے دین کو گاندھی صاحب سے بھی سنا، غلام احمد پرویز سے بھی سنا، انجینئر محمد علی مرزا سے بھی سنا، بٹ سر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ سر جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا پتہ تھا کہ کس انسان نے جا کے نیکی کرنی ہے، کس انسان نے جا کے بدی یعنی کہ برائی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا جب کہ اس کو اس چیز کا پہلے سے علم تھا کہ یہ انسان برائی کرے گا اور یہ انسان نیکی کرے گا؟ جی اس لیے بھیجا کہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے کہ جس کو پہلے سے پتہ تھا، یہ امتحان انسان کا ہے جس کو پہلے سے نہیں پتہ تھا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ آج آپ نے کیا برائیاں کرنی ہیں اور کیا نیکیاں کرنی ہیں؟ پہلے سے آپ کے علم میں آپ کو صبح صبح جب آپ اٹھے ہو سو کے تو ایک فرشتے نے آ کر ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کر دیا ہو کہ آج آپ سے یہ 10 نیکیاں سرزد ہوں گی اور یہ 10 برائیوں کا ارتکاب آپ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح کی چیز؟ سر میرے علم میں تو نہیں، لیکن جو میرا کریٹر ہے اسے تو پتا ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے، اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آپ کریٹر کا امتحان لے رہے ہیں یا کریٹر آپ کا امتحان لے رہا ہے؟ اگر آپ کریٹر کا امتحان لے رہے ہیں تو آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ آپ کریٹر کے اگر علم میں ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے اس کو کہ وہ دوبارہ سے یہ کر کے دیکھے؟ تو یہ امتحان آپ کریٹر کا لے رہے ہیں یا کریٹر آپ کا لے رہا ہے؟ سر کریٹر ہمارا امتحان لے رہا ہے، لیکن کریٹر کو اس بات کا پہلے سے ہی علم ہے۔ یہ ہوگا علم، اس کو کریٹر کو علم ہوگا، کریٹر ہو سکتا ہے اس علم کی بنیاد پر 10 چیزیں اپنے پیش نظر رکھا ہوا ہو۔ سوال بہت واضح ہے، مجھے کریٹر نے کریٹ کیا ہے یا یہ میں نے کریٹر کو کریٹ کیا ہے؟ اگر میں نے کریٹ کیا تو میں اس کا مسئلہ حل کروں گا کہ اس کو پہلے سے پتا تھا پھر اس نے امتحان کیوں بپا کیا۔ اگر اس نے مجھے کریٹ کیا ہے تو میرے سامنے تو سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا مجھے وہ بات پتا ہے کہ نہیں پتا۔ اگر تو قیامت کے دن دو امتحانات ہوں، ایک مخلوق کا ہو اور ایک خالق کا ہو، اور خالق کا امتحان مخلوق لے، مخلوق کا امتحان خالق لے، تو پھر آپ یہ سوال پوچھیے گا کریٹر سے بھی تمہیں پہلے سے پتا تھا تو کیوں تخلیق کیا تم نے؟ تو وہ کریٹر اگر ہے تو وہ آپ کو جواب دینے کا پابند ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا جی میں تمہیں جواب دیتا ہوں اس کا۔ تو اس کا پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کون ہیں، آپ کریٹر ہیں یا آپ کریشن ہیں۔ اگر آپ مخلوق ہیں تو اپنا مسئلہ حل کریں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو خدا کا علم میرے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو بتا دیں، کوئی ایک کائنات کے اندر شخص اٹھے اور بتا دے کہ خدا کے علم کے بارے میں اس کو پہلے سے آگہی تھی، وہ مجبور محض تھا، تو ہم کریٹر نے جو امتحان ہمارے لیے بپا کیا اس کے اوپر علمی، عقلی، فکری، منطقی، استدلالی سوالات اٹھائیں کہ یار کیا کمال کا امتحان ہے، نہ ارادہ دیا، نہ اختیار دیا، نہ سہولت دی، نہ عقل دی، نہ خرد دیا، نہ شعور دیا، خود کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں اور اٹھا کر جو ہے وہ میرے اوپر نافذ کر دی، لاگو کر دی۔ میں تو بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہوں کہ یکا یک ایک غیبی طاقت آتی ہے جو مجھے اٹھاتی ہے اور میرے ہاتھ کو چھری کی طرف بڑھا دیتی ہے اور جا کے لوگوں کا ٹارگٹ کلنگ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں تو اتنا مجبور محض ہوں۔ تو سوال تو پھر ہم کریں، تو یہ امتحان کس کا ہے؟ امتحان اگر کریٹر کا ہے تو کریٹر سے تو ایک سوال 10 سوال کروں گا بھائی میں۔ یہ سوال کہ اس کے علم میں تھا بہت بات کا سوال ہے، یہ سوال کہ اس نے کس سے پوچھ کے مجھے بنایا، اس کو یہ امتحان بپا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ امتحان اس نے بپا کیا ہے، اس کی اخلاقی نوعیت کیا ہے؟ وہ کریٹر روز بچے مار دیتا ہے، وہ کبھی اپاہج بچے پیدا کرتا ہے، کسی کو بل گیٹس کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو جیف بیزوس کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، سونے ہیروں کے چمچے لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کہیں پر انسانیت جو ہے وہ کانٹوں کی سیج پر چھسک چھسک کر آہیں بھر رہی ہوتی ہے۔ تو کریٹر سے کرنے کے تو ہزاروں سوال آتے ہیں بھائی، لیکن اس کے لیے کریٹر کا مجھے امتحان بپا کرنا ہے، مجھے خالق کی جگہ پر آنا ہے اور میں پھر اس سے سوالات کروں۔ اس وقت میرا امتحان ہے۔ سب سے بڑی خرابی جو انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے حدود علم اور اپنے دائرہ اختیار کو پہچانے بغیر ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جن کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری زندگی، میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے سامنے فطرت کی ایک روشنی ہوتی ہے، میرے علم کی بنیاد کیا ہے؟ میری فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات
اور ایک خرد، ایک عقل، ایک شعور اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کی روشنی میں تجربہ، مشاہدہ اور میرے عقلی استنباط کے نتائج ہیں جو میرے علم کی بنیاد بنتے ہیں، اس سے میں دنیا میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو یہ جو علم میں لے کر آیا میں ہوں، استراری علم، فطرت کا علم جس میں نیکی بدی کا شعور ہے، اس شعور کی روشنی میں میرے سامنے ایک مقررہ وقت رکھ دیا گیا ہے، اور کچھ وجودی حقائق میرے سامنے ہے کہ میرا خاتمہ دنیا سے ہو جاتا ہے 50-60 سال کے بعد، میں مر جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق اپنی آواز اپنی پیغمبروں کے ذریعے مجھے بھجوا رہا ہے، اور اس کی کتابوں میں ثبت ہے، وہ بے کم و کاست میرے سامنے آ جاتی ہے، جس کی تائید میری فطرت بھی کرتی ہے اور وجودی حقائق بھی کرتے ہیں۔ تو اب میرا امتحان کیا ہے کہ ان 60 سالوں میں جو خالق کرائٹیریا بتاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ وہاں پر کوئی چیز میرے لیے میری طبیعت، میری بساط کے خلاف نہیں ہے، چاہے وہ شریعت کے احکامات ہوں، چاہے وہ میری فطرت کے حاصلات ہوں۔ اس کے بارے میں دین نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ شریعت نے طے کر دیا ہے۔ تو سوال اگر آپ نے کوئی کرنا ہے تو امتحان اپنے امتحان کے بارے میں کریں کہ یہ خالق نے مجھے یہ کرنے کو کہہ دیا تو میں کر نہیں سکتا، یہ خالق کے مطالبات ہیں، دیکھیں اس میں تو میں مجبور محض ہوں۔ یہ سوالات کریں، ان میں سے کوئی ایک سوال آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خالق ان سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، ستار الغیوب ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اس نے یہ جو گیم پلان تشکیل دیا ہے اس کے اندر کوئی فلا نہیں رکھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی بنیاد پر نتائج مرتب کرنے ہیں، اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم اس کا انکار کرو۔ اس نے تو کائنات کے اندر وہ حقائق ایسے کھول کے رکھ دیے ہیں، چاہے فطرت کی روشنی ہو، انبیاء کی رائے، تو یہاں تک کہ رسالت کا منصب اور قوموں کا استفاع، کہ رہتی دنیا تک وہ اپنے حقائق کو مبرہن کر دے، تو وہ تو یہاں کھڑا ہوا ہے، اتنا انصاف پسند ہے۔ میرے امتحان کے معاملے میں میں اس کا امتحان لینے جا رہا ہوں، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ میں خالق بنوں، میرے پاس وہ علم ہو، میرے پاس وہ قدرت، صلاحیت، طاقت ہو کہ میں اس کا امتحان لوں۔ تو میں تو اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کہ اس نے مجھے پیدا کس اصول پہ کر دیا، بھائی ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ بناتا کیا ہوتا، لیکن بن گیا ہوں نا، بن گیا ہوں، تو میرا سوال میں ہوں، میں موجود ہوں، یہ وجودی حقیقت ہے۔ اس نے یہ سب کام کیوں کیے، یہ اس کے جوابات ہیں، وہ اگر کہیں مسئول ہے تو وہ دے گا۔ وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں مسئول نہیں ہوں، اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان، تم بنائے گئے ہو، مجھے کسی نے نہیں بنایا، میں پوچھ سکتا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں جو چاہوں کر گزروں، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ آپ کے اندر جرت ہے، جائیں پوچھ کر آئیں خالق سے، مجھے بھی بتا دیجیے گا جواب۔